میں سارا کھانا دسترخوان پر لگانے کے بعد کچن صاف کر رہی تھی تاکہ چچی کو کوئی موقع نہ ملے مجھے ذلیل کرنے کا۔ باہر چچی کا بھائی اور ان کی فیملی دعوت پر آئی ہوئی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے مجھ سے بہت سارے کھانے پکانے کا بولا تھا۔ میں صبح سے ہی طرح طرح کے لذیذ کھانے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اب شام کو سب آئے تو میں نے کچھ ہی دیر میں گرما گرم کھانا ان کے آگے پیش کر دیا تھا۔ میں نے آج ایک نوالا بھی اب تک حلق میں نہیں اتارا تھا کیونکہ میرے پاس سے ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ چچی نے مجھے 6 بجے سے اٹھا دیا تھا اور کہا تھا کہ آج تو نے پورے گھر کو شیشے کی طرح چمکانا ہے، اگر مجھے ذرا بھی دھول مٹی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تو؟ میں چچی کی دھمکی سن کر کافی خوفزدہ ہو چکی تھی کیونکہ وہ جو کہتی تھی پھر وہ ہر صورت کرتی تھی۔ ان کو تو بہانہ چاہیے ہوتا تھا مجھے اذیت دینے کا۔ اب بھی میں پچھلے 10 گھنٹوں سے مسلسل بغیر آرام کیے کام میں لگی ہوئی تھی کیونکہ چچی اپنے خاندان والوں کو لے کر بہت ہی جذباتی ہو جاتی تھی۔ ویسے تو میرے لیے ان کے پاس یہی گلہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس میرے اوپر لگانے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے، اور اب جب آج ان کے بھائی کی فیملی آ رہی تھی تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر اہتمام کر لیا تھا۔ مرغ پلاؤ، گوشت کڑاہی اور کھیر انہوں نے خاص طور پر بنوائی تھی۔ میں نے تو کبھی اتنا کچھ زندگی میں چکھا تک نہیں تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا دوسروں کا بچا ہوا باسی کھانا ہی کھایا تھا۔ اب یہ سب دیکھ کر بے ساختہ میرے منہ میں پانی آ گیا تھا کیونکہ اتنی دیر سے مشقت کرنے کے بعد اب میرے اندر ساری طاقت ختم ہو چکی تھی اور بھوک بہت ہی زوروں کی لگی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوں۔ میں نے چپکے سے تھوڑے سے چاول ایک برتن میں رکھ لیے تاکہ جس وقت سب کھانے میں مصروف ہوں میں وہ کھا لوں۔ چچی نے تو کبھی مر کر بھی مجھے یہ کھانا چکھنے نہیں دینا تھا۔ اس وقت وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ مصروف تھی تو میں نے کچن کی صفائی کر کے جلدی سے وہ چاول نکالے اور کھانے لگی تھی کہ ایک دم سے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں جھٹکا کھا کر پلٹی تو پیچھے چچی کے بھائی کا بیٹا کھڑا تھا۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس لڑکے کا ہاتھ اب تک میرے کندھے پر ہی تھا۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ باہر جا کر سب کے ساتھ بیٹھیں۔ مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اس لڑکے کو کسی نے میرے ساتھ کچن میں دیکھ لیا تو ایک فساد مچ جانا تھا۔ چچی تو میری چمڑی ادھیڑ کر رکھتے تھی، وہ تو میرا سایہ بھی اپنے خاندان والوں پر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے سختی سے پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ خبردار لڑکی، اگر تو میرے مہمانوں کے سامنے بھی آئی تو چپ چاپ کام ختم کر کے اپنے کمرے میں چلی جانا۔ میں اسی وجہ سے جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی، مگر میری بدقسمتی تھی کہ وہ لڑکا پانی پینے کے بہانے سے کچن میں چلا آیا تھا اور اب میرے نزدیک کھڑا ہو کر ہوس بھری نظروں سے مجھے تاڑ رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، ارے تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں تو بس پانی پینے آیا تھا۔ تم تو ایسے کانپ رہی ہو جیسے تمہاری کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ اس لڑکے کی بات سن کر میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ باہر جا کر بیٹھیں، میں پانی لاتی ہوں۔ میں ابھی پانی کا جگ لے کر مڑی ہی تھی کہ اس لڑکے نے جگ کے بجائے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ پکڑتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میرے ہاتھ میں پکڑا جگ زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا تھا اور کانچ کے کچھ ٹکڑے میرے پیروں میں بھی چپ گئے تھے۔ تکلیف کی وجہ سے میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ شور کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر بعد چچی کچن میں آئیں اور غصے سے دندناتے ہوئے میرے پاس آ کر کہا، بدبخت لڑکی، یہ کیا کیا تو نے؟ میرا اتنا مہنگا جگ توڑ دیا۔ ان کے بھائی کے بیٹے نے چچی کو دیکھتے ہی ایک دم سے جھوٹ بولا، پھپھو میں تو بس پانی پینے آیا تھا، اس لڑکی نے مجھے باتوں میں لگا لیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس گھٹیا لڑکے کی بات سنتی گئی جو کہ کتنی آسانی سے جھوٹ بول گیا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، چچی یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو یہاں سے جا رہی تھی، یہی میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چچی نے میری بات سننے سے پہلے ہی ایک سناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ مکار لڑکی، اب تو میرے بھانجے پر جھوٹا الزام لگائے گی؟ تیرے جیسی 2 ٹکے کی لڑکی میں ایسے کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہوئے ہیں جو وہ تیرا ہاتھ پکڑے گا؟ ارے اب تو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے میرے ہی گھر کے لڑکوں پر ڈورے ڈالنے لگی ہے۔ تو نے بھی آج دکھا ہی دیا کہ تو بھی اپنی ماں جیسی نیچ اور بدچلن ہے۔ وہ مجھے ذلیل کرتے ہوئے مار رہی تھی۔ میں روتے ہوئے ان سے فریاد کرنے لگی، خدا کا واسطہ ہے چچی، میری مری ہوئی ماں کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں، وہ ایسی بالکل نہیں تھی۔ میں قسم کھاتی ہوں میری ایسی کوئی نیت نہیں ہے۔
میں تو اوپر کمرے میں جانے لگی تھی۔ چچی کو میری کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ تو بس مجھے ہی غلط سمجھ رہی تھی۔ چچی نے ہمیشہ سے اپنے بھائی کے بیٹے کو اپنی بیٹی ردا کے لیے سوچ رکھا تھا۔ اب جب اس کو میرے ساتھ کھڑا دیکھا تو ان کا خون کھول رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے زندہ درگور کر دیں۔ وہ تو میرا وجود کسی طرح بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتی تھی، مگر میری صورت میں ان کو مفت کی نوکرانی مل گئی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے گھر میں پناہ دی ہوئی تھی۔ میرے پاس یہاں رہنے کے سوا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا، اسی وجہ سے میں یہ کڑوا گھونٹ پی گئی تھی۔ انہوں نے مہمانوں کے جانے کے بعد باقی سارا بچا ہوا کھانا اٹھا کر فریج میں رکھا اور اس کو تالا لگا دیا تھا۔ میں روتے ہوئے اوپر چھت پر بنے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ جو تھوڑے سے چاول میں نے اپنے لیے چھپا کر رکھے تھے، اس لڑکے کی وجہ سے وہ بھی ہاتھ سے چلے گئے تھے۔ میں بھوکی پیاسی کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا کروں۔ پیٹ میں بھوک کی وجہ سے مروڑ اٹھ رہے تھے۔ میں نے بہت کوشش کر لی تھی کہ کسی طرح آنکھ لگ جائے اور یہ رات گزر جائے، مگر نیند جیسے مجھ سے روٹ گئی تھی۔ میں آخر کار آدھی رات کو اٹھی اور نیچے کچن میں دبے قدموں داخل ہوئی۔ سب اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا مگر کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا۔ چچی واقعی ایک سفاک عورت تھی جس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کو ذرا احساس نہیں تھا کہ میں بھوک سے مر بھی سکتی تھی۔ ان کی بلا سے میں کل کی مرتی آج مر جاتی۔ میں وہاں سے مایوس ہو کر واپس جانے لگی تھی کہ میری نظر ایک طرف پٹاری میں پڑی سوکھی روٹی پر گئی۔ وہ روٹی 2 دن پرانی تھی، جو کہ سوکھ کر بالکل پاپڑ بنی ہوئی تھی۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ میں نے ایک گلاس میں پانی لیا اور وہ سوکھی روٹی لے کر اوپر چھت پر آ گئی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میں منڈیر کے پاس پیر لٹکا کر بیٹھی اور وہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھانے لگی۔ وہ روٹی بالکل بھی کھانے لائق نہیں تھی، مگر اس وقت میرے لیے وہ بھی ایک غنیمت ہی تھی۔ سوکھی پاپڑ جیسی روٹی کھاتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری زندگی کیا سے کیا بن گئی تھی۔ آج یہ حال تھا کہ میرے پاس ایک وقت کے کھانے کو روٹی بھی میسر نہیں تھی۔ اپنی بے بسی پر مجھے خوب رونا آیا تھا۔ میں چاہ کر بھی کسی سے کوئی فریاد نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میری بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس دنیا میں میرے جتنے سگے رشتے تھے وہ سب مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھن چکے تھے۔ اب میں اپنی چچی کے گھر لاوارثوں والی زندگی گزار رہی تھی۔ یہاں کسی کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا تھا کہ میری کیا حالت تھی۔ کوئی مجھ سے جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھتا تھا کہ میں ٹھیک بھی ہوں یا نہیں۔ ہر کسی کو مجھ سے بس کام کروانا ہوتا تھا۔ میں یہی سب سوچتے ہوئے وہ سوکھی روٹی کھا رہی تھی کہ ایک دم سے آسمان پر بادل گرجنے لگے اور تیز ہوائیں چلنے لگ گئی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ ایسے ایک دم سے موسم کیسے بدل گیا تھا۔ اب تک تو آسمان بالکل صاف تھا اور دور دور تک بادلوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تیز ہوا چلنے سے میرے سر سے دوپٹہ بھی سرک گیا تھا، مگر اس وقت ذہنی طور پر میں اس قدر پریشان تھی کہ کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں وہیں بیٹھی ہوئی تھی کہ کچھ دیر بعد کھانے کی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے دائیں طرف دیکھا تو وہاں 7 گھر کی دیوار پر نظر پڑی، جو کہ چھوٹی سی تھی اور ہماری گھر سے ملتی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہاں پر کچھ پڑا ہوا تھا۔ میں نے قریب جا کر غور سے دیکھا تو وہ ایک تھال تھی جس کو کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود اس میں سے بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ آخر یہ تھال یہاں پر کس نے رکھی تھی؟ یہاں تو کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے زیادہ عجیب اس بات پر لگا کہ اس 7 والے گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ گھر سالوں سے سنسان پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس تھال سے کپڑا اٹھایا تو گرما گرم کھانا پڑا ہوا تھا۔ میں نے ہر جگہ دیکھ لیا تھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کون ہمدرد یہ کھانا یہاں پر رکھ کر چلا گیا تھا۔ اتنا لذیذ کھانا دیکھ کر میری بھوک مزید تیز ہو گئی تھی۔ میں نے دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے غیبی طور پر مجھے کھانا بھیج دیا تھا۔ میں وہ تھال لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور بسم اللہ کر کے کھانے لگی۔ میں نے آج سے پہلے اتنا لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا تھا۔ کھانا کھاتے ہی میرے اوپر غنودگی چھانے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ اگلے دن آنکھ کھلی تو میرا نام نینا ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ اماں ابا نے مجھے بڑی منتوں مرادوں کے بعد پایا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت ہی لاڈلی تھی۔ میری ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھا جاتا تھا۔ ابا میرے پیدا ہونے پر اتنے خوش تھے کہ پورے خاندان میں مٹھائی بانٹی تھی۔ میری دادی ابا سے کہتی تھی، تو باولا ہو گیا ہے، ارے بیٹی ہی تو پیدا ہوئی ہے، کون سا لڑکا ہوا ہے جو تو خوشی سے دیوانہ ہوا پھر رہا ہے؟ یہ لڑکیاں بس بوجھ ہوتی ہیں،
ایک نہ ایک دن تو انہوں نے باپ کا گھر چھوڑ کر چلے جانا ہوتا ہے، ساتھ تو بیٹوں نے رہنا ہوتا ہے۔ تجھے اس کے اتنے نخرے نہیں اٹھانے چاہیے، ورنہ یہ کل کو باغی ہو جائے گی۔ اس نے اگلے گھر جانا ہے، وہاں پر کوئی اس کے اتنے ناز نخرے نہیں اٹھائے گا۔ تو اپنے لیے خود ہی مصیبت اکٹھی کر رہا ہے۔ میرے ابا دادی کی بات سن کر کہتے کہ میری بچی میری شہزادی ہے، یہ جب تک میرے پاس ہے میں اس کے سارے لاڈ اٹھایا کروں گا۔ یہ میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ میرا فخر ہے۔ اماں ابا نے کبھی مجھے کسی کام کو ہاتھ تک لگانے نہیں دیا تھا۔ میں جس چیز پر ہاتھ رکھتی وہ مجھے لے کر دی جاتی تھی۔ میرے ابا ایک فیکٹری میں مینیجر تھے، ان کی تنخواہ سے ہمارا گزارا اچھے سے ہو رہا تھا۔ ہمارے ساتھ میرے چچا بھی رہتے تھے۔ ان کی بیوی کو ہر وقت میں نے اماں سے کسی نہ کسی بات پر بحث کرتے ہی دیکھا تھا۔ چچا کھیتوں میں کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر گھر پر موجود نہیں ہوتے تھے۔ وہ وہاں کی نگرانی کرتے تھے اور اکثر رات بھی وہیں گزارتے۔ چچی کو اماں سے ہمیشہ جلن ہوتی، کیونکہ ابا اماں کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے، ان کی ہر ضرورت پوری کرتے تھے، ان کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ جبکہ چچا کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ چچا ان کو برائے نام خرچے کے پیسے دیتے تھے، جس سے بمشکل وہ لوگ گزارا کر رہے تھے۔ وہ اماں سے حسد میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اپنی بیٹی ردا اور اپنے بیٹے بلال کے دلوں میں بھی ہمارے خلاف زہر گھولنے لگی تھی۔ میں بچپن میں ان کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی، مگر وہ دونوں ہر دفعہ مجھے گرا کر زخمی کر دیتے تھے۔ مجھے چوٹ آتی تو وہ دونوں ہنسنے لگ جاتے۔ چچی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ اماں گھر کا ماحول خراب نہ ہو اسی وجہ سے بات کو ٹال دیتی تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ بچے آپس میں نوک جھونک کرتے ہی ہیں۔ وہ مجھے سمجھاتی کہ بس میں کمرے میں رہا کروں، ان کے پاس نہ جایا کروں، مگر میرا بہت دل کرتا تھا کھیلنے کا۔ میرا کوئی دوسرا بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ اماں بھی سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی، جبکہ ابا کام پر ہوتے تھے، اس لیے میں دن میں بہت تنگ ہوتی تھی۔ ردا اور بلال مجھ سے 5 سال بڑے تھے۔ ردا تو ہر وقت گاؤں کی سہیلیوں کے ساتھ گھومتی تھی۔ اگر میں اس کے پاس کچھ دیر گپے لگانے جاتی تو وہ مجھے دھکا دے کر دور کر دیتی کہ تم گندی ہو، ہم سے دور رہو۔ مجھے ان کی بات سن کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ چچی کا جب کہیں بس نہیں چلتا تو وہ مجھے اماں سے چھپ کر اپنے کام کروانے لگتی تھی۔ اس وقت میری عمر 6 سال تھی۔ اگر کبھی اماں کسی کام سے باہر جاتی تو وہ اپنے سارے گندے برتن مجھ سے دھلواتی تھی۔ میں معصوم تھی، اسی لیے ان کے ڈر سے سارے کام کر دیتی تھی۔ وہ سارے کپڑے تک مجھ سے استری کرواتی تھی۔ ایک مرتبہ چچی نے کسی کے گھر جانا تھا، انہوں نے مجھے اپنا ایک جوڑا استری کرنے کو بولا۔ اماں ابا دونوں کچھ سودا لینے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں منع بھی کیا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر کوئی خرابی ہو گئی تو انہوں نے میرا جینا حرام کر دینا تھا، مگر ان کی تو ایک ہی رٹ تھی کہ تو جان بوجھ کر جان چھڑوانے کے لیے منع کر رہی ہے۔ میں سب جانتی ہوں تجھے، تو ایک نمبر کی کام چور ہے۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ میں کچھ بھی کہتی وہ مجھے ہی غلط سمجھتی۔ انہوں نے آج سے پہلے کون سا میری کوئی بات سنی تھی جو اب سنتی، اس لیے میں ان کے کپڑے استری کرنے لگ گئی۔ اللہ اللہ کر کے میں نے ان کے کپڑے استری کر کے بستر پر سلیقے سے رکھ دیے تھے، اور پھر کچن میں کچھ کام کرنے گئی۔ میں کام ختم کر کے وہاں سے نکلی تو دیکھا کہ چچی کی بیٹی ردا ان کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ مجھے عجیب لگا کہ اس وقت تو وہ سو رہی ہوتی ہے، تو ایسے اچانک کیسے جاگ گئی؟ مجھے کچھ عجیب تو لگا، کیونکہ چچی بھی اس وقت باہر کسی کام سے گئی تھی۔ پھر میں سر جھٹک کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور کچھ دیر آرام کرنے کو بیٹھی، مگر تھوڑی دیر بعد ہی چچی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، نینا، ارے او نینا، ادھر آ جلدی سے۔ میں گھبرا کر فوراً ان کے سامنے گئی تو ان کے ہاتھ میں وہی جوڑا دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا چچی، کوئی کام تھا؟ میں نے آپ کے کپڑے استری کر لیے تھے۔ مگر انہوں نے جواب دینے کے بجائے ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ کمبخت لڑکی، تیری ہمت کیسے ہوئی میرا اتنا خوبصورت جوڑا جلانے کی؟ میں تیرا منہ نوچ لوں گی۔ میں نے تجھے کپڑے استری کرنے کو بولا تھا اور تو نے ان کو جلا دیا۔ مجھے اچھے سے پتا ہے کہ یہ سب تو نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ تو جلتی ہوگی کہ میں اتنا اچھا جوڑا پہن رہی ہوں، جبکہ تو ایسے ماسی والے حلیے میں ہوتی ہے۔ چچی مجھے بے عزت کرتے ہوئے تھپڑ مارتی جا رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے ان کی بہت منتیں کی، مگر وہ میری کسی بات پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ جوڑا کیسے جلا۔ میں نے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو صحیح سلامت رکھ کر گئی تھی۔ میں پھر اس کے بعد اپنے آنسو صاف کرتی اپنے کمرے میں آ رہی تھی کہ میرے کانوں میں ردا کی آواز آئی،
جو اپنی سہیلی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی آج تو مزہ آ گیا اس نینا کی بچی کو اماں سے ڈانٹ پڑتا دیکھ کر۔ میں نے ان کا جوڑا جلا دیا تھا اور سارا الزام اس نینا پر آ گیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، اماں نے اس کی خوب دھلائی کی۔ اس کو ایسے دیکھ کر میرا دل سکون میں آ گیا، زہر لگتی ہے مجھے۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس کی باتیں سنتی گئی۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح ہی مجھ سے نفرت کرتی تھی اور اپنی اسی عداوت میں میرے خلاف چالیں چلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے یہ معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا، مگر یہ سب ہر دن بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر کبھی میرے سے کوئی غلطی ہوتی تو چچی میرے کان زور سے مڑوڑتی۔ ایسا کر کے وہ اپنا غصہ میرے اوپر نکال لیا کرتی تھی، مگر اماں کے آتے ہی وہ میٹھی چھری بن جایا کرتی اور مجھے پیار کرنے لگ جاتی۔ میں جب اماں سے ان کی شکایت کرتی تو وہ الٹا مجھے سمجھانے لگ جاتی کہ نینا بیٹا وہ تیری بڑی ہیں، اگر ذرا سا وہ کسی بات پر ڈانٹ دیں تو چپ کر کے سن لیا کر، آگے سے جواب نہ دیا کر، بڑے ہمارے بھلے کے لیے ہی سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دن میں نے شہر جا کر میلہ دیکھنے کی فرمائش کی۔ میرا ہمیشہ سے شوق تھا میلے پر جا کر گھومنے کا۔ اماں ابا میری ضد پر مجھے لوکل گاڑی میں شہر لے گئے۔ دادی نے تو بہت منع کیا تھا کہ بھلا کیا ضرورت ہے اتنا خرچہ کرنے کی، مہنگائی پہلے ہی اتنی بڑھ گئی ہے، مگر ابا نے صاف کہہ دیا تھا کہ میرا سب کچھ میری بیٹی کا ہی ہے۔ میں جو دن رات محنت کر رہا ہوں اپنی اولاد کو ایک خوشحال زندگی دینے کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ پھر میں اماں ابا کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ ان کے ساتھ ایک یادگار دن گزار کر ہم واپس آ رہے تھے کہ ہماری گاڑی ایک بڑے ٹرک سے ٹکرائی۔ اس حادثے نے تو جیسے میرے اوپر قیامت توڑ دی تھی۔ میرے اماں ابا اسی وقت انتقال کر گئے تھے، جبکہ مجھے بھی کافی چوٹیں آئی تھی۔ جب ہمیں گھر پہنچایا گیا تو اماں ابا کا جنازہ دیکھ کر ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ دادی دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ میں زخمی حالت میں ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی۔ اماں ابا کو بہت آوازیں دیں، مگر وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں ایک ہی دن میں یتیم ہو گئی تھی۔ 6 سال کی عمر میں ہی میرے سر سے والدین کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ دادی اپنے جوان بیٹے کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہی تھی۔ وہ آس پڑوس کے لوگوں کے سامنے ہی چلانے لگی کہ منحوس لڑکی، تیری وجہ سے میرا بیٹا آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر تو اس میلے میں جانے کی ضد نہ کرتی تو یہ حادثہ نہ ہوتا۔ ان کے اس الزام میں چچی بھی ان کے ساتھ مل گئی تھی۔ ان کو تو بہانا چاہیے تھا۔ وہ دادی کو اور بھی زیادہ ورغلانے لگی تھی کہ سارا قصور اسی کا ہے۔ بھائی صاحب نے اس کو لاڈ پیار دے کر اتنا بگاڑ لیا تھا کہ یہ اپنی ہر فرمائش ہر حال میں پوری کروانا چاہتی تھی۔ میں تو ان سب کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیوں مجھے ڈانٹ رہے تھے۔ میرے اوپر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اپنا آپ اس گھر میں بالکل تنہا لگ رہا تھا۔ اماں کی گود شدت سے یاد آ رہی تھی، جس پر سر رکھ کر میں سوتی تھی۔ ابا مجھے جس طرح پیار سے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے وہ اب کہیں نہیں تھے۔ میں اپنے والدین کے کمرے میں بیٹھی بس روتی جا رہی تھی۔ پھر جب میرے والدین کو گئے 3 دن گزرے تو چچی نے مجھے زبردستی کمرے سے نکالا اور ڈانٹ کر کہنے لگی، مہارانی اب تیرے سارے عیش آج سے ختم ہے۔ آج سے جو میں کہوں گی وہ تجھے ہر حال میں کرنا ہوگا، ورنہ بہت سخت مار پڑے گی، سمجھی؟ میں چچی کی ڈانٹ سن کر بہت ڈر گئی تھی۔ آج تک اماں کا پیار بھرا لہجہ ہی سنا تھا، اب ایسے اچانک سے چچی کے غصے نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں نے فوراً سے سر ہلایا اور چچی کے حکم کے مطابق صحن میں جھاڑو مارنے لگی۔ میں نے تو کبھی یہ کام کیے ہی نہیں تھے، اسی لیے پوچھا لگاتے ہوئے میرے ہاتھ درد کرنے لگے تھے۔ جب سارا فرش صاف کر لیا تو چچی نے میرے سے باقی کمروں میں بھی جھاڑو لگوایا تھا۔ میں یہ سب کام کر کے بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ اس کے بعد میرے اندر بالکل بھی طاقت نہیں بچی تھی۔ میں نے چچی سے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے، تو انہوں نے آدھی روٹی میرے آگے رکھی اور کہا کہ یہ لے، کھا لے۔ مجھے رونا آیا کیونکہ انہوں نے مجھے بس آدھی سوکھی روٹی پکڑا دی تھی، کوئی سالن نہیں دیا تھا۔ پھر یہ سب روز کا معمول بن گیا تھا۔ چچی اب مجھ سے آہستہ آہستہ سارے کام لینے لگی تھی۔ انہوں نے مجھے چھوٹی سی عمر میں ہی گھر کے سب کام سکھا دیے تھے۔ میں جس نے خود سے اٹھ کر پانی تک نہ لیا تھا، اب پورے گھر کی صفائی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے خود کرتی تھی۔ مجھے اپنی اماں کی شدت سے یاد آتی تھی جو اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلاتی تھی۔ اب تو مجھے آدھی روٹی بھی مل جائے وہی میرے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ یوں ہی کئی سال بیت گئے اور میں جوان ہو گئی تھی۔ چچی اب اپنی بیٹی ردا کے لیے رشتہ ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی۔
ان کی کوشش تھی کہ ان کی بیٹی کسی بہت ہی امیر گھرانے میں بیاہی جائے۔ ان کو کسی پیسے والے لڑکے کی تلاش تھی۔ گھر میں جب بھی کوئی رشتہ آتا تو چچی میرے ہاتھوں سے لذیذ پکوان بنواتی اور لوگوں کو کہتی کہ ان کی بیٹی نے بنایا ہے۔ کتنے ہی رشتے ان کی بیٹی کے اس لیے ضائع ہو جاتے تھے کیونکہ ان لوگوں کو ردا کے بجائے میں پسند آ جاتی تھی۔ مجھے قدرت کی طرف سے بے پناہ حسن ملا تھا۔ میری گوری ملائی جیسی رنگت دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ جاتا تھا، جبکہ ردا کا رنگ سانولا تھا اور نقش بھی معمولی تھے۔ وہ مجھ سے اسی بات کو لے کر نفرت کرنے لگی تھی۔ میری وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ ہر کوئی یہ بات جانتا تھا کہ میں زیادہ حسین تھی، تو سب رشتے والے مجھے پسند کر جاتے تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ چچی اپنے بھائی کے بیٹے سے ردا کی شادی کروانا چاہتی تھی۔ وہ لوگ شہر میں رہتے تھے، ان کا وہیں پر کاروبار تھا اور وہ پیسے والے لوگ تھے۔ چچی نے ان کو خاص طور پر اتوار کی شام دعوت پر بلایا تھا تاکہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے بھانجے سے ملوا سکیں۔ وہ ہر روز مجھے کام پر لگا دیتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے سارے پردے اور کپڑے دھلوائے اور اس کے بعد پورے گھر کو شیشے کی طرح صاف ستھرا کرنے کو بولا تھا۔ مجھے یہ سب کافی عجیب لگ رہا تھا۔ چچی کو اب تک یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ رشتے اللہ کی مرضی سے بنتے ہیں، کسی انسان کا اس میں کوئی زور نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہر انسان کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے، رب کی اجازت سے ہی شادی ہوتی ہے۔ وہ بس چاہتی تھیں کہ کسی بھی طرح ان کی بیٹی امیر خاندان میں بیاہی جائے۔ ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ لڑکا کیسا تھا، وہ شریف بھی تھا یا نہیں۔ ان کے لیے بس دولت اہم چیز تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ جس طرح میں نے ساری عمر سسک سسک کر گزاری ہے، میں اپنی پھولوں جیسی بچی کو بالکل بھی ویسی زندگی جینے نہیں دوں گی۔ ایک دن میں چچی کے کام سے باہر سودا لینے گئی تھی۔ انہوں نے دعوت کے لیے بہت سے پھل منگوائے تھے۔ میں وہ لے کر واپس آ رہی تھی کہ میری نظر ایک کنارے پر بیٹھے بوڑھے آدمی پر پڑ گئی۔ وہ آدمی بہت ہی پرانے لباس میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ پہلے تو میں سمجھی کہ شاید وہ کوئی فقیر تھا، مگر اس کے پاس کوئی بھی کشکول وغیرہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ دوسرے عام فقیروں کی طرح بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ تو آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اس پر نہ جانے کیوں ترس آیا۔ اس کا چہرہ پیلا زرد تھا اور جسم ڈھانچے کی طرح کمزور۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور اس سے پوچھا، بابا جی آپ یہاں ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ اس بوڑھے آدمی نے میری بات سن کر آنکھیں کھولی تو میں ایک پل کو اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ بالکل سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے کچھ دیر خاموشی سے دیکھا اور پھر کہا، پانی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ بیچارہ پیاسا تھا۔ میں جلدی سے پاس کھیتوں میں گئی اور وہاں پر کنویں سے تھوڑا سا پانی لے کر آئی۔ وہ پانی پی کر اس آدمی کو تھوڑے سے پھل دیے جو اس نے کھا لیے تھے۔ پھل کھانے کے بعد اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ آتی ہوں۔ مجھے ایسے اس کو یہاں اکیلا چھوڑ کر جانا کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت تکلیف میں ہو۔ اس کی لہو ٹپکاتی آنکھیں دیکھ کر مجھے اس کے اذیت میں ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، میں اپنے خاندان سے کھو گیا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اس بوڑھے بابا سے کہا کہ آپ یہیں بیٹھیں، میں تھوڑی دیر بعد آتی ہوں، آپ کو کسی محفوظ جگہ پر لے جاؤں گی۔ اس بوڑھے بابا نے کہا، میں یہاں ہی بیٹھا ہوتا ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور جلدی سے گھر جا کر سودا چچی کے حوالے کیا۔ اس کے بعد میں گھر کے کاموں میں لگ گئی تو پتہ ہی نہیں چلا اور شام ہو گئی تھی۔ میرے ذہن سے اس وقت اس بوڑھے آدمی کا خیال بالکل نکل گیا تھا۔ چچی مجھ سے اتنے بہت سارے کام لیتی تھی کہ مجھے سانس لینے کی بھی فرصت مشکل سے ملتی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ میرا اٹھنا بیٹھنا بھی وہ اپنی مرضی سے کرواتی۔ انہوں نے تو جیسے مجھے اپنا غلام ہی سمجھ لیا تھا۔ پورے گھر میں ان کی مرضی کے خلاف ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تھا۔ پھر شام کو جب سارے کاموں سے فارغ ہوئی تو ایک دم سے میرے ذہن میں اس بوڑھے آدمی کا خیال آیا۔ چچی اور ردا اس وقت اپنے کمرے میں سونے چلی گئی تھی۔ ان کا بیٹا بلال راتوں کو اکثر گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ وہ ساری رات اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا تھا۔ چچی نے اس کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی جس کا وہ پورا فائدہ اٹھاتا تھا۔ پورے گاؤں میں اس کی بدماشی مشہور ہو چکی تھی، مگر چچی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ہر کسی کو یہی کہتی کہ جوان لڑکا ہے، اگر ابھی وہ کھل کر اپنی زندگی نہیں گزارے گا تو پھر کیا مزہ آئے گا۔ بھائی میں تو اپنے بچوں پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں کرتی۔ چچی کی اسی کھلی ڈیل کا نتیجہ تھا کہ آج گاؤں کی ہر لڑکی اس سے خوف کھاتی تھی۔
اس کی گندی نظر جس لڑکی پر پڑ جائے تو پھر اس کا جینا حرام کر دیتا تھا۔ میں خود اس سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی تھی۔ وہ جس وقت گھر پر ہوتا تو میں زیادہ تر اس کے سامنے ہی نہیں آتی تھی۔ ابھی شام کا وقت تھا۔ میں اپنی چادر اوڑھ کر جلدی سے گھر سے باہر نکل آئی۔ ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہمارے گاؤں میں تو ویسے بھی شام ہوتے ہی سب اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے۔ میں جلدی سے اس جگہ پر گئی جہاں میں نے اس بوڑھے آدمی کو دیکھا تھا۔ وہ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور کہا، بابا آپ میرے ساتھ آئیں۔ اس آدمی نے مجھ سے پوچھا، بیٹی تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ میں نے اس کو بتایا کہ میں ان کو اپنے گھر کے پاس موجود مسجد میں لے جا رہی ہوں۔ وہاں پر ایک سرائے ہے، جن لوگوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا وہ وہاں پر رہتے ہیں۔ ادھر آپ کو کھانا بھی مل جائے گا اور رہنے کے لیے چھت بھی۔ وہ بوڑھا آدمی میرے ساتھ اس مسجد میں آ گیا تھا۔ میں نے اس کو اندر بھیجا اور وہاں سے دوبارہ گھر آ گئی تھی۔ اس مسجد سے گھر قریب ہی تھا، اسی لیے جلدی سے گھر پہنچی۔ اب میں پرسکون ہو گئی تھی، کیونکہ کسی کی مدد کر کے مجھے ہمیشہ بہت اچھا محسوس ہوتا تھا۔ مگر میری یہ خوشی کچھ ہی دیر تک قائم رہ سکی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو میرے پیچھے ہی بلال بھی آ گیا اور مجھے دیکھتے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کہاں سے آ رہی ہو تم؟ میں اس کو دیکھ کر لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی تھی۔ میں اتنی ڈر گئی تھی کہ میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ وہ مجھے چپ کھڑا دیکھ کر کہنے لگا، گھٹیا لڑکی، اتنی رات کو تو اپنے عاشق سے ملنے گئی تھی؟ اماں نے تجھے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور تو سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، ایسا نہیں ہے، میں کسی کی مدد کرنے گئی تھی۔ آپ میرے اوپر اتنا غلیظ الزام نہ لگائیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اندر جانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر چچی کی آنکھ کھل گئی تو وہ مجھے ایسے دیکھ کر وبال مچا کر رکھ دیں گی۔ بلال نے زور سے میری بازو دبوچی اور گھٹیا انداز میں کہا، ارے اتنی جلدی کیا ہے اندر جانے کی؟ تھوڑی دیر میرے ساتھ بھی گزار لو۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ گھر میں ہی اتنی حسین کلی موجود ہے تو باہر منہ نہ مارتا۔ وہ میرے قریب آ رہا تھا اور میرا دل اس کی بکواس سن کر بیٹھا جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور سب اپنے کمروں میں تھے۔ یہ بلال اگر تنہائی میں مجھے نوچ بھی لیتا تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی، کیونکہ وہ ایک ہٹا کٹا نوجوان مرد تھا، جبکہ میں دھان پان سی کمزور لڑکی۔ میں کسی صورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر اس کی پکڑ بہت ہی مضبوط تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہیں لے جانے لگا تھا کہ ایک دم سے میرا ہاتھ پاس پڑے گلدان سے لگا اور وہ چکنا چور ہو گیا تھا۔ شور کی آواز سن کر ایک دم سے چچی باہر آئی۔ ان کا کمرہ نیچے صحن میں ہی تھا۔ وہ کہنے لگی، کون ہے یہاں پر؟ اپنی ماں کو دیکھ کر بلال نے فوراً سے پیندرا بدلا اور کہنے لگا کہ اماں دیکھیے، لڑکی ابھی رات کو کہیں باہر نکلی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو الٹا میرے اوپر ڈورے ڈالنے لگی اور اپنی ادائیں دکھانے لگی۔ میں نے تو صاف کہہ دیا کہ میں اپنے گھر کی لڑکی پر کیوں نظر ڈالوں گا۔ بلال کا اتنا کہنا تھا کہ چچی مجھے تھپڑ مارنے لگی۔ گھٹیا بد چلن لڑکی، تو میری ناک کے نیچے یہ گل کھلا رہی تھی، باہر تو منہ مار رہی تھی، اور اب جب میرے بیٹے نے تجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو اس کو بھی اپنے جال میں پھانسنے لگ گئی۔ میں تجھے جان سے مار دوں گی اگر تو نے ایسا خواب میں بھی سوچا۔ میں کبھی تجھے اپنے بیٹے کے قریب بھی نہ پھٹکنے دوں۔ میرا شہزادہ اتنا گیا گزرا نہیں ہے کہ تیرے جیسی 2 ٹکے کی یتیم لڑکی کے پیچھے خار ہوگا۔ میں نے ان سے کہا کہ چچی میرا یقین کریں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے تو کبھی ان کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، یہ سب میرے اوپر الزام ہے۔ چچی میری بات سننے کے بجائے کہنے لگی، چل چپ کر جا، میں سب جانتی ہوں۔ تو بھی اپنی ماں پر ہی گئی ہے، اس نے بھی تیرے ابا پر ڈورے ڈالے تھے، اب تو بھی اسی کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ میں بتا رہی ہوں، میرے جیتے جی تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی، سمجھی؟ چچی کو تو بس موقع مل گیا تھا میری اماں کے خلاف زہر اگلنے کا۔ اماں تو اب اس دنیا میں نہیں تھی، مگر پھر بھی چچی کے ان سے جلن قائم تھی۔ وہ آج بھی ہر بات میں مجھے ان کے تانے دینے سے باز نہیں آتی تھی۔ واقعی حسد ایسی بری بیماری ہے جو انسان کو اندر سے جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ چچی بھی اپنی جلن میں اندھی ہو چکی تھی۔ اماں کو اس جہان سے گئے سالوں بیت گئے تھے، مگر چچی کے دل کی بھڑاس میں ذرا کمی نہیں آئی تھی۔ مجھے انہوں نے مار مار کر ادموا کر دیا تھا۔ اس کے بعد آخری ٹھوکر مار کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں روتی تڑپتی وہیں صحن میں لیٹی ہوئی تھی
کوئی بھی نہیں تھا جو میرا ساتھ دیتا۔ بلال تو میرے اوپر گھٹیا بہتان لگا کر کب کا جا چکا تھا، مگر میرا کردار سب کی نظروں میں تار تار کر ڈالا تھا۔ چچی تو پہلے ہی مجھے سکھ کا سانس لینے نہیں دیتی تھی، اب تو انہوں نے میری زندگی جہنم بنا دینی تھی۔ میں بہت مشکل سے ہمت جمع کر کے اوپر اپنے کمرے میں آئی تھی اور بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ پورا جسم درد سے چور تھا۔ میں بس اپنے لیے دعا ہی کر سکتی تھی، کیونکہ اب تو کوئی معجزہ ہی میری زندگی بہتر کر سکتا تھا۔ میں لیٹی اپنے حالات کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ رات کے کسی پہر میری آنکھ لگ گئی اور نیند کی دیوی میرے اوپر مہربان ہو گئی۔ اگلے دن میں سوئی ہوئی تھی کہ چچی میرے کمرے میں آئی اور چلاتے ہوئے اٹھانے لگی کہ کیوں رے مہارانی، آج تیرا اٹھنے کا ارادہ ہے یا سارا دن بستر توڑتی رہے گی؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آج اتوار کا دن تھا اور چچی کے خاص مہمانوں نے آنا تھا۔ میرے اندر ذرا بھی ہمت نہیں تھی، جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا، مگر میرے پاس انکار کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ ہر صورت مجھے کام کرنا ہی تھا، ورنہ چچی کے ہاتھوں میری دھلائی پکی تھی۔ میں کل کی بھوکی تھی، ایک نوالا بھی حلق میں نہیں ڈالا تھا، لیکن چچی کو ذرا رحم نہ آیا۔ انہوں نے مجھے بغیر ناشتہ کیے ہی کاموں پر لگوا دیا تھا۔ ردا کو انہوں نے پارلر تیار ہونے بھیجا ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی بہت ہی پیاری لگے۔ میں صبح سے کاموں میں لگی تھی، جس کی وجہ سے میرا حلیہ کسی فقیرنی جیسا ہو گیا تھا۔ بغیر کچھ کھائے پیے ہی جانوروں کی طرح کام میں لگی تھی۔ پھر جب کھانا تیار ہوا تو میں نے باہر دسترخوان پر رکھ کر کچن کی صفائی کی۔ میں نے کھانا پکاتے وقت اپنے لیے تھوڑے سے چاول چھپا کر رکھے تھے۔ جب سب لوگ کھانے میں مصروف تھے تو میں وہ کھانے لگی، مگر عین وقت پر پیچھے سے چچی کا بھانجا کہیں سے نمودار ہو گیا تھا اور مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ وہ یہاں پر پانی پینے کے بہانے سے آیا تھا، مگر اب اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں نے اس کو دھکا دیا۔ اسی شور شرابے کی وجہ سے ایک کانچ کا جگ بھی ٹوٹ گیا۔ چچی جب آواز سن کر کچن میں آئیں تو مجھے رکھ کر زناٹے دار تھپڑ مارا۔ ان کے بھانجے نے سارا ملبہ میرے اوپر ڈال دیا تھا۔ چچی تو ویسے ہی میرے خلاف تھی۔ کل کے واقعے نے ان کو مزید میرے سے بدظن کر ڈالا تھا۔ میں کچھ بھی کہتی ان کو ذرا یقین نہیں آنا تھا۔ وہ سب پھر سے باہر چلے گئے، جبکہ میں اپنی بے بسی کے مارے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ منہ کھولنے کے نتیجے میں چچی کی طرف سے مار ہی پڑنی تھی۔ میں اس کے بعد اوپر کمرے میں آ گئی تھی، مگر بھوک سے میرا برا حال تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ چچی تو مجھے بھوکا مارنا چاہتی تھی۔ میں آخر کار تنگ آ کر آہستہ سے نیچے گئی تو کچن میں 2 دن پرانی سوکھی روٹی پڑی تھی۔ میں نے وہ لی اور اوپر چھت پر آ گئی۔ سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبو کر کھانے لگی ہی تھی کہ اچانک سے ناک میں کچھ مزیدار کھانے کی خوشبو آئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ ساتھ گھر والے گھر کی دیوار پر ایک تھال پڑی ہوئی تھی۔ میں نے جا کر دیکھا تو اس میں لذیذ پکوان پڑے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر کون یہ کھانا رکھ کر گیا تھا۔ اس گھر میں تو کوئی رہتا بھی نہیں تھا، نہ ہی میری کسی سے جان پہچان تھی جو میرے لیے کھانا لے آتا۔ پھر میں نے سب سوچیں اپنے ذہن سے جھٹک کر جلدی سے وہ تھال اٹھا لیا اور کمرے میں آ کر کھانے لگی۔ باہر موسم بھی ایک دم سے طوفانی ہو گیا تھا۔ میں اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے میرے لیے یہ غیبی طور پر کھانا بھیج دیا تھا۔ میرے پاؤں میں کانچ چبھنے سے جگہ جگہ زخم بھی آئے تھے، مگر کھانا کھاتے ہی میرے اوپر غنودگی چھانے لگی۔ آج تک زندگی میں ایسا لذیذ اور ذائقے دار کھانا کبھی نہیں کھایا تھا۔ میں وہیں پر تھال رکھ کر لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو ایک دم سے میری نظر اپنے پیروں پر گئی۔ وہاں پر اب کوئی زخم نہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ کل رات تک تو وہاں پر زخم آئے تھے۔ یہ کیسے جادوئی طور پر غائب ہو گئے تھے؟ مجھے اب کافی ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ تھال جس میں کل میں نے کھانا کھایا تھا وہ بھی اب کہیں موجود نہیں تھا۔ یہ سب ضرور کسی پراسرار مخلوق کا کام تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور کاموں میں مصروف ہو گئی۔ پھر جب باہر سودا لینے نکلی تو ایک دم سے میری نظر اسی بوڑھے آدمی پر گئی جو کہ اس مسجد کے باہر بیٹھا تھا۔ اس کی حالت اب پہلے سے بہت بہتر تھی۔ اس نے صاف ستھرا لباس پہن رکھا تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور سلام کیا تو اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، کیسی ہو بیٹی؟ کل کھانا صحیح سے کھا لیا تھا نا؟ میں ان کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا اس کھانے کے بارے میں؟ تو وہ کہنے لگے، بیٹی میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری چچی تمہارے ساتھ کتنا برا سلوک کرتی ہے
اور اب تک اس نے تمہارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ اسی لیے یہ سب کرتی ہے کیونکہ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اگر تمہارے والدین اس دنیا میں ہوتے تو وہ کبھی بھول کر بھی ایسا نہ کرتی۔ اس کی وجہ سے ہی تم کئی مرتبہ بھوکی سوئی ہو، جبکہ تمہارے والدین اگر اس دنیا میں ہوتے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تمہارے ساتھ اس طرح سے پیش آنے کی۔ تم نے میری اتنی مدد کی تھی، مجھے میرے بیٹے سے ملایا، تو میرا فرض ہے کہ تمہاری بھی مدد کروں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں کیسے جانتے تھے۔ میری تو ان سے کوئی زیادہ بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تو بس ان کو ایسے بیمار بیٹھا دیکھا تھا تو ہمدردی میں پانی پلایا اور مسجد چھوڑ آئی تھی۔ ان کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس کا ان کو میری زندگی کی سب باتیں پتہ چل گئی تھیں؟ یہ سب تو کسی معمولی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ کہنے لگے کہ میرے ساتھ آؤ۔ وہ مجھے مسجد کے پیچھے بنے کھلے میدان میں لے آئے۔ وہاں پر ایک اونچا لمبا خوبرو جوان آدمی کھڑا تھا جو کہ بہت ہی طلسماتی کشش رکھتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ میں نے زندگی میں اتنا حسین آدمی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی شکل ہو بہو اس بوڑھے آدمی سے ملتی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہی اس کا بیٹا تھا۔ اس بوڑھے آدمی نے بتایا کہ میرا بیٹا ایک جنزادہ ہے، ہم جنات قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے سالوں پہلے کچھ کالی طاقتوں نے اس انسانی دنیا میں بھیج دیا تھا۔ میری یادداشت بھی ان کے جادو سے چلی گئی تھی، اسی وجہ سے میں واپس اپنی دنیا میں نہیں جا سکتا تھا، اپنی ساری پراسرار قوتیں کھو چکا تھا۔ پھر جب تم نے میری مدد کی اور مجھے اس مسجد میں لے گئی تو اتفاق سے میرا بیٹا وہیں پر تھا۔ وہ میری تلاش میں ہی یہاں آیا ہوا تھا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو عمل کر کے مجھے ان شیطانی طاقتوں کے وش سے نکال دیا۔ اس کے بعد میرا بیٹا تمہارے ساتھ سائے کی طرح ہے، اسی نے تمہارے زخم پر مرہم بھی لگائی ہے۔ ہم دونوں باپ بیٹے تمہارے ہمیشہ احسان مند رہیں گے میری بچی۔ اس بوڑھے آدمی کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سالوں بیت گئے تھے مگر آج تک کسی نے مجھے اپنی بچی کہہ کر نہیں بلایا تھا۔ میں تو پیار بھرا لہجہ سننے کو ترس گئی تھی۔ اب اتنے عرصے بعد یہ مہربان لوگ دیکھ کر میں رونے لگی تھی۔ اس نوجوان جنزادے نے مجھے ایسے روتے دیکھا تو کہنے لگا، ارے آپ کو ہم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم جنات ضرور ہیں مگر ہم نے کبھی انسانوں کا برا نہیں سوچا، ہم تو شیطانی سایوں کو ختم کرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ڈر نہیں رہی، بس اپنی اس دکھ بھری زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ آپ جیسے اچھے اور نیک لوگوں کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا تھا۔ اس بوڑھے آدمی نے مجھ سے کہا کہ بیٹی اگر تم چاہو تو میرے بیٹے سے شادی کر کے ہمارے ساتھ چلو، ہم وعدہ کرتے ہیں تمہیں ہمیشہ خوش رکھیں گے، میرا بیٹا تمہیں کبھی بھی دکھ نہیں پہنچائے گا، تم رانی بن کر رہو گی۔ میں ان دونوں کی بات سن کر راضی ہو گئی تھی، یہاں پر کون سا کبھی کوئی مجھے چین سے جینے دیتا۔ اس کے بعد میں اس جنزاد سے شادی کر کے ان کے ساتھ اس جناتی دنیا میں چلی گئی تھی اور ایک خوشحال زندگی جینے لگی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنی محرومیاں دیکھی تھی اور بچپن سے اب تک چچی نے میرے اوپر جتنے ظلم ڈھائے تھے، ان کا صلہ میرے رب نے اتنے خوبصورت انداز میں دیا تھا کہ میں کچھ ہی عرصے میں اپنے سارے دکھ بھول گئی تھی۔ میں ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ میری زندگی میں اب کبھی ایک دن بھی اچھا نہیں آئے گا، مگر قدرت نے مجھے بتا دیا تھا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر برا وقت آئے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے۔ آج مجھے میرے صبر کا پھل ہی ملا تھا۔ میرا شوہر مجھے شہزادی بنا کر اپنے گھر میں لایا تھا۔ اس کے ساتھ رہ کر مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں ایک جنزادے کے ساتھ ہوں۔ وہ ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوا تھا۔ مجھے میرے شوہر نے بتایا تھا کہ چچی اپنی جس بیٹی کی شادی کے لیے اتنے پاپڑ بیل رہی تھی، اس نے اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ اس نے چچی کی ڈھیل کے بدلے ان کے منہ پر کالک مل دی تھی۔ اللہ نے ان کو ان کے کیے کی سزا دے دی تھی۔ چچی تو جیسے اپنی بیٹی کے اس قدم پر نیم پاگل ہو گئی تھی۔ ان کو پورا یقین تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی کسی امیر گھرانے میں شادی کر دیں گی، جس کے بعد ان کے بھی دن بدل جائیں گے اور وہ پیسے سے مالا مال ہو جائیں گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ جس طرح انہوں نے میری زندگی کو ایک بھیانک خواب بنا دیا تھا، اب قدرت نے ایسا بدلا لیا تھا کہ وہ خود ہر کسی سے اپنا منہ چھپاتی پھر رہی تھی۔ آس پڑوس کے سبھی لوگ اب ان پر تھو تھو کر رہے تھے، کیونکہ بیٹی کا معاملہ ہوتا ہی نازک ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی صحیح طریقے سے پرورش کرنے کے بجائے سارا دھیان میرے ساتھ حسد اور جلن میں گزار دیا تھا۔
جو وقت ان کو اپنی بیٹی کو دینا چاہیے تھا وہ سارا انہوں نے میری زندگی خراب کرنے میں لگا دیا تھا، مگر وہ مکافات عمل جیسی حقیقت کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ انسان جو سازشیں دوسروں کے لیے کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن اس کے اپنے حق میں واپس لوٹ کر ضرور آتی ہیں۔